منی، جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پیارے حبیب گھر سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ رہے ہیں، یہ مثالیں میں اصحاب کرام کی دے رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی مثال ہے۔ خون نکل رہا، عید کا دن ہے، عید کی نماز سے پہلے، ما ھذا الدم، یہ خون کیسا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے جی میں آیا کیوں نہ قربانی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت تیار کر لوں، بالکل ریڈی ہو جائے اور نماز پڑھ کے آؤں اور سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کے منہ میں جائے، کیا ہی اچھا ہوگا، کتنا ثواب ملے گا، کتنا اچھا ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، یہ گوشت کی بکری تو نے کاٹ لی، قربانی نہیں ہوئی۔ اگر ثواب لینا ہے تیری من پسند نظریے پہ ثواب نہیں ملتا، محمد کے پیچھے چلنے پہ ثواب ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا اتنے کمزور ہو گئے؟ کہا 1 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، 1 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں۔ کہا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا تو کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ صحابی ہے، بے ہوش ہو کے گر گئے سفر میں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا جب یہ مدینے سے چلا تھا، آپ کے ساتھ جا رہا تھا، حج کا سفر تھا، اس نے نیت کی تھی اللہ حج کے سفر میں تیرے نبی کا پڑوس ہے، ساتھ ہے، میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، چھاؤں میں چلوں گا نہیں، میں سواری کروں گا نہیں، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، قدم پیدل چلتے چلتے چھالے پڑ جائیں گے، ساری مصیبتوں پہ صبر کروں گا۔ آپ نے کہا اسے اٹھاؤ اور سنا دو، تیرے اس عمل کا محمد کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اصحاب کرام ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، ان کی نیتوں پہ کون ہے جو شک کرے؟ اور اگر کوئی شک کرے اس سے بڑا مجرم کوئی اور ہوگا؟ اچھی نیت کے ساتھ یہ عمل کیے، صرف ایک ہی بات تھی کہ سنت رسول اللہ کی مہر نہیں تھی۔ آپ نے کہا فجر پڑھ کے نکل جانا، عبداللہ تم ان کے امیر ہو، لے جانا، جمعے کا دن ہے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے میں پیارے حبیب کی نظر پڑی، دیکھا عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم گئے نہیں؟ کہا میرے صحابی، میرے ساتھی سارے چلے گئے ہیں، لیکن میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ آخری دن ہے، جہاد پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں شاید شہید نہ ہو جاؤں، کیوں نہ جمعے کا دن ہے، نبی کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھ لوں، آپ کا خطبہ جمعہ سنوں، آپ کی امامت میں جمعہ پڑھ لوں، اور میری سواری بڑی تیز ہے، دوڑا کر میں سپیٹ مار کے اپنے ساتھیوں کو پکڑ بھی لوں گا، سارا ثواب اکٹھا ہو جائے گا۔ اچھی نیت ہے یا بری نیت؟ عام بندے کی ہے یا صحابی رسول کی؟ جو لگا ٹھیک لگا کہ اپنے مذہب کو نہ چھیڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھوڑو۔ یہ شیطان نے جملے یاد کروا دیے ہیں، جو محمد کے پیچھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس کے علاوہ جو جہاں لگا ہے غلط لگا۔ اگر جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، چوری ہونے پہ پولیس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ چور نے روٹی نہیں کھانی؟ اپنا حق مارا جائے تو کیوں شکایت کرتے ہو؟ کیوں کیس کرتے ہو؟ کیوں FIR کٹواتے ہو؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا۔ صرف شیطان نے یہ جملہ ہمیں دین رسول کریم سے پیچھے رہنے کے لیے سکھا دیا۔ کہا سواری دوڑا کر اپنے ساتھیوں کو پالو۔ کہا میرے صحابی سن، جو میرے آرڈر کو سن کر فجر پڑھ کے نکل گئے، اب تو احد پہاڑ کے برابر سونا اکٹھا کر کے بھی اللہ کو دے دے، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، یہ دین رسالت ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہاں پہ اپنا مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے۔ او جی آپ تو اتنی سختی کرتے ہو، او گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ 3واں 7واں 9واں 10واں 40واں قول برسی کروا لی جائے، حرج کیا ہے؟ ابا جی کے مرنے پہ اگر رسم چہلم نہ کروائیں، پوری برادری میں نہ کٹ جگل ہے، منڈے دے جمن تے نے 1000 پاؤنڈ لا لیا، پیو دے مرن تے 500 بھی نہیں لا سکیا، ساری جائیداد کھا گیا۔ اب نہ کٹتا ہے، مصیبت گلے پڑتی ہے، بدنامیاں ہوتی ہیں، اگر رسم چہلم ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ بھائی حرج یہ ہے اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو مصطفیٰ بتا کر جاتے، اچھا کام ہوتا تو نبی تعلیم دے کر جاتے۔ تم یہ کام کر کے میرے نبی پہ تانا لگا رہے ہو کہ نعوذ باللہ کام بڑا اچھا تھا، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنے کا نبی نے چھپا لیا، کام بڑا اچھا تھا ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروانے کا، نبی کو پتہ ہی نہیں لگا، 6.5 مولوی تھے وہی آئی۔ تمہارے اس عمل سے میرے نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ تم احد پہاڑ کے برابر سونا اکٹھا کر کے عبداللہ اللہ کے راہ میں دے دو، جو فرمان مصطفیٰ کو سن کے چلے گئے، ان کے اجر پر اب تم نہیں پہنچ سکتے۔
یہ دین رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آپ کے حکم کو ماننا وہی جنت میں جانے کی کنجی ہے. مشکل یہاں پر آ گئی کہ ہم نے، معاف کرنا میرا جملہ کڑوا ہے، کڑوا جملہ ہے، لیکن شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، نیم کی گولی دو گے تو شاید اس کے لیے شفا کا سبب بن جائے. ہم نے اسلام کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے جس طرح ہندو نے اپنے مذہب کو برہمن کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے. ٹھیکہ سمجھتے ہو نا؟ پنجاب کے رہنے والے ٹھیکہ تو جانتے ہو گے، ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. ٹھیکے پہ دینے کے بعد پھر بندے کا اختیار نہیں ہوتا نا، وہ چاہے کپاس لگائے، وہ گندم لگائے، وہ کنک لگائے، وہ سٹے لگائے، وہ آلو بیج لوے، وہ دی مرضی، انہیں ٹھیکہ دینا. اللہ خیر صلی اللہ. ہم نے دین مولویوں کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، جیسے ہندو نے برہمن کو ٹھیکے. کھشتری کی کیا جرت ہے کہ برہمن سے پوچھے جی اے جڑی اشلول اج پڑھی نے کتھے لکھی ہے، کیڑی وید دا نمبر دسو، کتاب دا نام دسو. پوچھے گا کھشتری؟ شودر کی جرت ہے کہ وہ برہمن سے پوچھ سکے جی برہمن صاحب بھلے صاحب بتاؤ یہ کہاں سے بول رہے ہو؟ شودر تیرا کام ناڑی صاف کرنا ہے، نکلے تو یہ میرا کام ہے. ہم نے مولوی کو سیم ٹھیکے پہ اسلام دیا ہوا ہے، وہ جو مرضی کہہ دے، جو مرضی فتوا دے دے. ہاں جی، بزرگوں نے فرمایا ہے، سوچ سمجھ کے فرمایا ہوگا. بھئی بزرگوں نے لکھا کہاں ہے، پڑھا کہاں ہے؟ نہیں، ایسی باتیں نہیں پوچھا کرتے. یہ بہت بڑی ہستی ہے، انہوں نے بڑی محنت کر کے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے. اے پیارے بھائی، یہاں پہ عظیم ہستی صرف ایک ہی میرے رب نے پیدا کی ہے، اس جیسی نہ کوئی پیدا ہوئی نہ ہوگی، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی، وہ جو کام کرے ان کا کرنا دلیل ہوتا ہے. نماز کو وقت پہ پڑھنا افضل ترین عمل ہے، لیکن عرفہ کے میدان میں مغرب کو چھوڑنا افضل عمل ہے، پڑھنا جائز نہیں ہے. اب نماز مزدلفے میں پڑھی جائے گی، کیوں؟ آج رسول اللہ نے نہیں پڑھی. راتوں کو قیام کرنا اچھی بات ہے، مزدلفہ کی رات کو سونا اچھی بات ہے کیونکہ رسول اللہ آج سو گئے تھے. روزہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن عید پہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، رسول اللہ نے نہیں رکھا. یہاں ہستی ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب سے ہم نے اس منہج کو، اس راستے کو، اتباع کے اس راستے کو چھوڑا، ہم ہلاکت و بربادی بڑھ گئے. اور یاد کرنا، آخری منظر سنا کے قرآن حکیم کی آیت سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک دن آنے والا ہے جب انسانیت اکٹھی کی جائے گی، قیامت کا دن ہوگا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اہل نار کا ایک قصہ مالک نقل کرتا ہے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنی رحمت سے اہل جنت میں شامل فرمانا، جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا. اللہ ہم سب بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، لیکن اطاعت کا ماجرا صرف محمد کریم کے ساتھ ہی جوڑا ہے. ہم ہر کسی کی بات کو غلط کہہ سکتے ہیں، حدیث رسول کو غلط نہیں کہہ سکتے. اسی عمل کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں مولا. جس کی حدیث کو ہم نے دنیا میں اپنے سینے سے لگایا، اس کا پڑوس قیامت کے دن اپنے فضل سے عطا فرما. جہنمیوں کو جہنم کے اندر روسٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا. باربیکیو کرتے ہو نا؟ کیا ہوتا ہے باربیکیو؟ جدھر سے کچا رہ جائے ادھر سے آگ کے اوپر رکھ کے آگ جلاتے ہو. یوم تقلب وجوہہم، چہروں کو الٹا پلٹا جا رہا ہے، آگ کے اندر چہرے جل رہے ہیں. آواز پڑ رہی ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. آج تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات، اے تسی بڑے گستاخ ہو جی، بڑا پڑھ کے آگے اللہ رسول اللہ رسول. بزرگاں نے جڑا کیتا ہے وہ سارا کھو کھاتے گیا، جہاں بزرگ جائیں گے ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے. نہیں پیارے بھائی، ہمارے لیے ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شان ہے، ایک ہی مقام ہے. اطعنا اللہ واطعنا الرسول، آواز پڑ رہی ہے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اب اگلا جملہ سنیے، ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. اے اللہ ہم تو پیچھے چلے تھے اپنے سیدوں کے، شاہ صاحب کے، پیر صاحب کے، کبراءنا وڈیروں کے، اماموں کے، بزرگوں کے. فاضلونا السبيل، پیر صاحب نے، شاہ صاحب نے، مرشد جی نے، حضرت جی نے، شیخ جی نے، بابا جی نے گمراہ کر دیا. آتیہم ضعفین من العذاب، اس پیر کو، اس بابے کو، اس بزرگ کو، اس امام کو، اس حضرت کو، اس شیخ کو، اس مرشد کو ڈبل عذاب دینا. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اس پہ بڑی لعنتیں برسانا. اب جس کے قدموں میں سجدے ہو رہے ہیں، اب جس کے گھٹنے کو چومنے کے لیے رکوع کی کیفیت بن رہی ہے،
اب جس کو نظر و نیاز دینے کے لیے گھر کا مال اٹھا کے دے دیا جاتا ہے، اب جس کی قبر پہ 9 راتیں کٹوانے کے لیے جوان بیوی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اب جس کے پاس بچہ ملنے کے بعد جاتے ہیں اور اس کا نام پیر دیتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش کا نام لگا کے آتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا، بابے نے دیا ہے۔ بیٹی مل جائے تو اس کا نام رکھتے ہیں اللہ رکھی، اللہ دتی، اللہ وسائی، اللہ بخشی، اللہ دی مرضی جی کی کر سکنے ہیں۔ اور منڈا مل جائے، منڈے کا نام فوراً علی بخش، ولی بخش، امام بخش، پیر بخش، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الزہرا، عبد الحسن، عبد الامام۔ ڈبل آباد، ڈبل لانتے۔ کیوں؟ یہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ کیا ان سے اللہ مالک یہ سوال نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے اس پیر فقیر بابے حضرت کو تو ڈبل عذاب اور ڈبل لانتے ہوں گی کہ خود بھی گمراہ تھا، تمہیں بھی گمراہ کیا، بندوں معاف تمہیں بھی نہیں کروں گا، تمہیں بھی ڈبل عذاب اور ڈبل لانتے ملیں گی۔ بندہ پوچھ سکتا ہے اللہ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو پگڑی دیکھی، امامہ دیکھا، ماتھے کا محراب دیکھا، گلے میں لمبی ساری تسبیح دیکھی، منکا دیکھی، ہاتھوں پہ انگوٹھیاں دیکھی، نماز دیکھی، بڑا اس کا حلیہ دیکھا دیندار، تو میں تو اس کو دیندار سمجھ کے پیچھے چلا۔ اے پیارے بھائی، کہ اللہ یہ سوال نہیں کر سکتا میرے بندے تو ٹماٹر لیتے ہوئے بڑا سوچتا تھا، اٹھاتا تھا، دیکھتا تھا، پل پلا ہوتا، نرم ہوتا، کیڑے والا ہوتا، پرانا ہوتا، باسی ہوتا، تھوڑی سی اس کی جلد مرجھائی بھی ہوتی تو رکھ کے میں کوئی اللہ واسطے لینا ہے، پیسے بھرنے ہیں، چن چن کے ٹماٹر اٹھانے والے، آلو لیتے ہوئے بڑے عقل مند بننے والے، جوتی لیتے ہوئے باٹا کے سروس کا نام تلاش کرنے والے، کپڑا لیتے ہوئے میڈ ان جاپان کی مہر ڈھونڈنے والے، بیگم کی لپسٹک لیتے ہوئے جی وہ چائنا دی نہیں دینا، ذرا میڈورا کمپنی دی دینا، چائنا نال بل خراب ہو جاندے۔ سب کچھ تلاش اور ریسرچ ہر مسئلے پہ ہے، صرف ایک اللہ کی شریعت، صرف ایک قرآن و حدیث، صرف ایک دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا ہے کہ 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام کا وہی میرا اللہ اکبر، مجھے اس پہ سوچنے پرکھنے پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، جو بزرگوں نے کہہ دیا ایسے اندھے ہو گئے۔ قرآن کی قیمت ہماری آنکھوں میں اتنی بھی نہ رہی جتنی دنیا کی چیزوں کی ہے کہ اس کو تو میں پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، ایک موبائل خریدتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے، اس کو آپریٹ کرنے کا پورا طریقہ ہے، ایک قرآن رب نے تیری پوری زندگی کی آپریٹنگ کا راستہ بتایا ہے، میں نے کبھی اس کو ایک بار بھی ترجمے سے نہیں پڑھا۔ ہم نے اس اللہ کی کتاب سے وہ ظلم کیا ہے جو اپنے بیٹے کے خط سے نہیں کرتے، مجھے معاف کر دینا۔ بیٹے کا خط اگر آ جائے نا انگلش میں اور اس بندے کو وہ انگلش ریڈنگ کر سکتا ہے، ٹرانسلیشن نہیں جانتا، کیا خیال ہے بچے کا خط پڑھ کے ریڈنگ کر کے ماشاءاللہ میرے بیٹے کا خط ہے، قربان جاواں صدقے جاواں، اینو غلاف وچ ولیٹ کے اتلی الماری چ رکھ، یہی کرو گے؟ رات کوئی موٹر سائیکل نکالو گے، بھاگو گے، انگلش ٹیچر کو تلاش کرو گے کہ سر اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتائیے میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، کب آئے گا، صحت کیسی ہے، کماتا کیا ہے، شادی کا کیا پروگرام ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، کرو گے؟ جب تک ماں تکیے کے نیچے رکھتی ہے بیٹے کا خط، جب جی کرتا ہے پھر اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتی، پھر تکیے کے نیچے رکھتی ہے، پھر نکال لیتی ہے، یہ ماں کی محبت ہے بیٹے سے۔ ارے یہ قرآن حکیم 30 پارے کی اللہ کا میرے نام آپ کے نام خط نہیں ہے جس کو ہم نے زندگی میں ایک بار بھی سورۃ فاتحہ سے لے کے والناس تک ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا، ہمیں نہیں پتا حلال کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی 60-70 سالہ زندگی کا کیا جواب دیں گے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہ جیو ٹی وی تو روزانہ 2 گھنٹے دیکھے جاتے تھے، اور جب سے ماشاءاللہ قادری صاحب پہنچے ہوئے ہیں تب سے تو ادھر کے اٹھے نہیں جاتا، سویرے اٹھ کے اکھاں مل دے نماز بعد جیو لائی، پتہ نہیں ریڈ زون تے نہیں بڑھ گئے۔ وہ مجھے ٹینشن ہے، اس کی فکر ہے، سیاست کی فکر ہے، کرکٹ میچ کی فکر ہے، دنیا کے ہر غم کی فکر ہے۔ ایک موت کا فرشتہ منہ کھول کے میری طرف بڑھ رہا ہے، ہر ڈوبتا ہوا سورج میرا ایک دن کم کر رہا ہے، ہر نکلتا ہوا سورج مجھے ایک دن قبر کے اور قریب کر رہا ہے، کبھی اس کی فکر نہیں۔ 35 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، پیارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، 60 اور 70 کے درمیان تو اوسط عمر ہے، میں تو 40 سال گزار بیٹھا، پتہ نہیں آگے میرے کو 2 سال ہے، 1 سال ہے، 1 گھڑی ہے، میں اس کی تو فکر کر لوں۔ پیارے بھائیو، جنت میں جانا ہے تو کنجی ہے اتباع محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر چلیے، عمل کرنے سے رک جائیے، پہلے تلاش کیجئے یہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے۔
ایک صحابی دیکھتے ہیں ایک شخص کو نماز پڑھ رہا ہے، پوچھتے ہیں منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ جواب میں کہتا ہے 60 سال سے یہی طریقہ ہے نماز کا جو آپ نے دیکھا ہے۔ فرمایا ما صلیتا، تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی۔ اگر یہ نماز اسی طریقے پہ پڑھتے پڑھتے مر جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پہ تیری موت بھی نہ ہوتی۔ ہمیں تو شیطان نے جملہ کہا جی نماز ہی پڑھنی، سجدہ ہی دینا، جی سجدہ ہی دینا، جو مرضی دے چھوڑو، ایک گل پڑھو، ایویں کرو ایویں نہ کرو، سجدہ ہی دینا ہے۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے بھائی، یہ سجدہ نبی کے راستے پہ ہوگا تو قبول ہوگا، نبی کی سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، اور اگر ہمارے عملوں پہ پیارے نبی کی حدیث کو ہم نے تلاش کر کے نہ اس کے مطابق کیا تو ہمارا حال اس مزدور جیسا ہونے والا ہے جو پورے مہینے مزدوری کرے لیکن اس کو سیلری نہ ملے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔